میں نے علماء اکرام سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں ملا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، پھر ملا مولانا طارق جمیل صاحب سے، پھر ملا مفتی طارق مسعود صاحب سے، پھر ملا مفتی حنیف قریشی صاحب سے، اور پھر ملا ابتسام الہی ظہیر صاحب سے، اور آج میں کراچی میں ہوں شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس۔ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے، آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے۔ ملا یازر الفقیہ، یہ آپ کی بڑی کتاب، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مطلب سیاہ ستہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ امام مہدی حاضر ہو کر جب آئیں گے، ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے؟ کچھ کتابوں میں چیزیں ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے، قرآن یہی ہے، وہ قرآن لے کر نہیں آئیں گے، وہ تفسیر قرآن لے کر آئیں گے جو مولا علی نے لکھی۔ ابھی جس کو آپ رد کر رہے ہیں یہ آپ کے شیعہ مورخین نے خود لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے مگر وہ سمجھے نہیں بات کو، شیعہ مورخین نہیں سمجھے؟ یقیناً جو غلط سمجھے گا تو غلط ہو جائے گا، تو ہم اس کے اوپر دین تو اپنا مذہب قربان تو نہیں کریں گے کسی ایک فرد کے جی۔ غلط سمجھے۔ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے تھا۔ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے جس میں یہ علی ولی اللہ خلیفہ بالفصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الخیر خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اذانوں میں کہنے جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے۔ کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان، ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک دونوں ٹھیک ہیں۔
ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف ہوئی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے۔ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زینب العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام، کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، میں شیعہ بھی نہیں ہوں۔ تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا، اتنی یہ بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا ان کے نام نہیں تھے نا۔ یہ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ سے آپ کا مل کر شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔